أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. امیر المؤمنین حیدر صفدر سلام اللہ علیہ کے چاہنے والوں کو سلام و صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. منکرین اہل بیت طاہرین علیہم السلام، مبغضین ائمہ اثنی عشر علیہم السلام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے دشمنوں پر خدا کی لعنتیں بے شمار بے شمار بے شمار. میرے محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ آپ اس ایپیسوڈ کو دیکھ لیں تو ضرور اس سے پہلے پچھلی ایپیسوڈ کو میک شور کریں اور مطمئن رہیں کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے، اور تسلسل کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ بہت ساری باتیں ہم نے اس اعتماد کے ساتھ ہم اس ایپیسوڈ میں اس پہ ایلیبوریٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا اعتماد یہ ہے کہ آپ نے پچھلی اسپیچز اس سلسلے میں آپ نے ان کو دیکھا ہوا ہے. موضوع سخن گستاخی صحابہ. اس سلسلے میں عمر نے ابو بکر کی بہن ابو ام فروہ ابن ابی قحافہ کی جو پٹائی کی ہے، اس سلسلے میں واقعہ نقل کرنے کے بعد متائن کا ہم بیان شروع کرنا چاہتے ہیں. اصل واقعہ میں دہراتا نہیں، روایات میں نے آپ کو دکھائی ہیں کہ اصل واقعہ کیا گزرا ہے. ابو بکر مر گیا، عائشہ نے اس پہ ماتم کرنے کا ارادہ کیا، خواتین کو اپنے گھر میں جمع کیا اور رونا دھونا ابو بکر پہ شروع کیا. عمر پہنچ گیا کہ بھائی ابو بکر کو میں نے عذاب سے بچانا ہے تو تم نوحہ بند کرو، گریہ و زاری بند کرو. انہوں نے انکار کیا، قبول نہیں کیا. اس نے ہشام کو بھیجا کہ جاؤ ان کو ایک ایک کر کے نکالو. ہشام نے ام فروہ کو نکالا. عمر نے اس کی خوب پٹائی کر دی. جب دوسری خواتین نے دیکھا اور سنا کہ اس کی خوب پٹائی ہو گئی اور سب فرار ہو گئی وہاں سے. دوسری روایت یہ ہے کہ ایک ایک خواتین سب کو نکالتا رہا. عمر نے سب کی پٹائی کی اور سب کو وہاں سے بھگا دیا. یہ واقعہ صحت کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے کئی معتمد کتب جماعت عمریہ کے کتب سے ثابت کیا ہے۔ متائن اور مثالب کا بیان
اس میں مطالب کے کئی وجوہات ہیں میرے معزز ناظرین. آیات قرآنیہ، کئی آیات قرآنیہ ہیں جن کا یہاں پر عمر نے ان کی مخالفت کی ہے. سورہ مبارکہ احزاب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام. اے ایمان والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں پہ داخل نہ ہونا، اجازت نہیں ہے تم کو، مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، مگر تم کو طعام کے لیے بلایا جائے. میں عمری جماعت کے جو مانے ہوئے علماء ہیں ان کے کچھ تعلیقات اور ترجمے اس آیت کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. قرآن کریم مولوی فتح محمد جالندری صاحب کی ترجمے کے ساتھ، اور یہ ہندوستان اور بر صغیر کے علماء میں سے ہیں. انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے سورہ مبارکہ احزاب میں. اس آیت کی آپ ترجمہ دیکھیں صفحہ نمبر 724 میں. یا ایھا الذین آمنوا، مومنو، لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ان یؤذن لکم الی طعام. مومنو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو اجازت دی جائے، یعنی کھانے کے لیے بلایا جائے. ہے کہ نہیں بھئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں بیوت النبی، بیوت ہیں کیونکہ اس ازواج ہیں، ہر ازواج کا ہر زوجے کا ایک کمرہ ہے، اس میں وہ رہتی ہیں. تو ان کے گھروں میں نہ جایا کرو. عائشہ نے اپنے گھر ہی بلایا تھا کہ یہاں پہ ماتم کرو، ٹھیک ہے نا. اگر اپنے گھر بلایا تھا، اپنے ابے کا گھر پہ نہیں بلایا تھا، تو بھائی وہاں پہ تو اور ہی ممانعت سختر ہے کہ صرف اس صورت میں تم اندر آنا کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، کو کھانے کے لیے پھر تو غیر اس کے تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے. حد اقل بغیر اجازت کے آنے کی اجازت نہیں ہے، ممانعت ہے خاص کر. یہ تو سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ آپ کسی کے گھر ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ تو اور ہی شدت ہے، اور ہی تاکید ہے. تو اس آیت کا مخالفت واضح و آشکار ہے، اور جو قرآنی آیت کی اتباع نہیں کرتا، اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ فاسق و فاجر ہے کہ نہیں میرے معزز ناظرین؟ دوسری، اگر یہ کوئی کہے کہ بھائی یہ صورت میں ہے کہ وہاں پہ اگر گناہ نہ ہو رہا ہو، گناہ اگر ہو رہا ہے تو خلیفہ کو، امام کو وہاں جانے کی اجازت ہے. شاید وہ لوگ یہ صفائی پیش کر رہے ہیں. اگر یہ صفائی پیش کر دینا چاہیں تو یہ الٹا انہی پر حجت ہے، نہ کہ ہمارے لیے حجت ہو. کیونکہ جو شخص عائشہ کو گناہ کرنے والی اور اس کے گھر کو معصیت کا گھر قرار دیتا ہے، تو وہ عائشہ کا کوئی عزت تو اس میں تو نہیں ہے نا. یہ تو عائشہ کو عرش سے بھی اوپر چڑھاتے ہیں کہ عائشہ کا کیا مقام ہے. اور حضرت عائشہ، کوئی کچھ کہے ان کے متعلق، کوئی کہے کہ بھائی عائشہ نے یہ کام شاید صحیح نہیں کیا ہو، اگر یہ اس طرح کرتی تو بہتر ہوتا. اگر کوئی اس طرح کا کہے، اوہ اس کے پیچھے تو مولوی لگ جائیں گے عمری. ہماری ماں کو اس نے کہا ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، گناہ کیا ہے، تم مارو اس کو، توبہ کرو، نکاح ٹوٹ گیا، بھائی دوبارہ کافر ہو گیا، اس کو ماریں گے، اس کو قتل کر دیں گے یہ لوگ، ہے کہ نہیں؟ جمشید جنید نے کچھ کہا تھا کہ عائشہ مثلا وہ اٹینشن مانگ رہی تھی. وہ بھائی اٹینشن مانگنا کوئی گناہ ہے کیا؟ کوئی گناہ تو بھائی یہ کوئی فسق ہے، گناہ ہے، کیا ہے؟ اس نے صرف اتنا کہا تھا. اس کی کیا ان لوگوں نے بے عزتی کی، کیا یہ سب ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں. بخاری کی عبارت آپ دیکھیے، بخاری کی عبارت، بخار نہ آ جائے کہیں آپ کو، بخار اگر آ گیا آپ کو تو ٹائلینول ہے کہ نہیں؟ ٹائلینول کھانے کی آپ کو، ٹائلینول کھانا چاہیے. یہ ہے بھائی سقیم بخاری، بیمار بخاری، جن کو یہ صحیح بخاری کہتے ہیں. چھاپ ہے دار احیاء التراث، سنہ 1422 میں چھپی ہے کتاب. حدیث کتاب فی الخصومات، باب اخراج اہل المعاصی والخصومات من البیوت. گناہ کاروں کو ان کے گھروں سے اور دشمنوں کو ان کے گھروں سے معرفت حاصل کرنے کے بعد نکالنا. اور اس کا مثال کیا ہے کہ عمر نے ابی بکر کی بہن کو نکالا تھا.
یہ ہے عائشہ کی عزت کہ اس کے گھر یہ بخاری تم قرآن کے اس کو بائی کہتے ہو تم. اس نے اپنے پورے باب کا عنوان یہی رکھا ہے کہ گناہ کاروں کو ان کے گھروں سے نکالا جائے اور گناہ کاروں کو ان کے گھروں سے نکالا جائے. پہلا جو مثال دیا ہے بخاری نے کس کا مثال دیا ہے؟ عائشہ کے گھر کا ہی مثال دیا نا. تو عائشہ کا گھر کیا بنا بخاری کے نزدیک؟ گناہ کاروں کا گھر بنانا کہ ان کو زبردستی نکال دیا ہے کہ نہیں؟ اردو والا بخاری دیکھیں، بخاری ہے، بخار آ گیا آپ کو فوراً. بخاری یہ شریف ہے، بدماش ہے. اچھا، یہ ادارہ اسلامیات کی چھپی ہوئی ہے بخاری، ادارہ اسلامیات بک اسلامی کراچی لاہور پاکستان میں چھپا ہے یہ کتاب. صفحہ نمبر 1016، باب اخراج اہل المعاصی والخصوم من البیوت بعد المعرفہ وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت. حال معلوم ہونے کے بعد، یعنی بعد المعرفہ اس کا ترجمہ ہے، حال معلوم ہونے کے بعد گناہ کرنے والوں اور جھگڑا کرنے والوں کو گھر سے نکال دینے کا بیان ہے. اس کا مثال کیا ہے؟ عمر نے ابو بکر کی بہن ام فروہ کو نکال دیا. اس نے کیا کیا تھا؟ گناہ کیا تھا. اس نے نوحہ کیا تھا، رویا تھا ابو بکر پہ. نوحہ کہتے ہیں گریہ وزاری کرنے کو. تو گریہ کرنے والوں کو، اب معاف کیجیے، گناہ کرنے والوں کو، معصیت کرنے والوں کو ان کے گھروں سے نکالو. یہ گناہ کرنے والے تھے کون ہیں؟ گھر کس کا تھا؟ کون سی گناہ تھی؟ گھر عائشہ کا تھا. اور جس مجلس کو یہ مجلس گناہ سمجھتے ہیں اس کے تاسیس اقامہ کس نے کیا تھا؟ عائشہ نے خود کیا تھا. جس کو نکالا ہے مار کے خوب اس کی خاطر مداری کی ہے، وہ کون ہے؟ وہ عائشہ کی پھوپھی اماں، ابو بکر کی بہن ام فروہ. نتیجہ کیا نکلا میرے معزز ناظرین؟ بخاری سے پہلے عمر کے نزدیک، دونوں کے نزدیک عائشہ کا گھر گناہ کا گھر. عائشہ نے خود گناہ کا ایک بہت ہی بڑا مقدمہ اور گناہ کا ایک بہت ہی اجتماع منعقد کیا ہے، اور عمر نے ان کو خوب مار کے نکالا ہے. تو اگر یہ آیت کیا ہے، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا کہ آپ کو کھانے کے لیے بلایا جائے. عمر کو تو کھانے کے لیے تو نہیں بلایا گیا تھا نا. شام اندر گھسنے کی کوشش کی تھی عائشہ نے، تو اس کو کہا بھی تھا کہ اندر نہ جانا، اندر نہ آنا، میں ممانعت کر رہی ہوں. یہی تو ترجمہ تھا نا تربری کا، ہم نے دکھایا آپ کو. وہ کھانے کے لیے بلایا تھا، کھانے کے لیے تو نہیں بلایا تھا. لذا عائشہ کی اس آیت مبارکہ کا مخالفت تو ثابت ہے کہ عمر نے اور ہشام نے دونوں نے اس آیت کی مخالفت کی اور آیت کا کوئی احترام ہی نہیں کیا. یہ صفائی پیش کریں گے ضرور کہ یہ صورت میں ہے کہ وہاں پہ کوئی گناہ نہیں ہو رہا، یہاں پہ مجلس گناہ تھا. اگر مجلس گناہ کہیں تو عائشہ گناہ کا پانی اور اس کا گھر گناہ کا گھر. پھر بھولنا نہیں بھائی کہ تم نے خود یہ اعتراف کیا ہے. پھر اگر ہم کہیں کہ عائشہ نے بھائی اس سے یہ بھی قصور ہوا ہے، یہ بھی قصور ہوا ہے، لذا عائشہ کے احادیث پہ اعتبار نہیں. عائشہ کو کہ اگر ہم کسی طرح مذمت ثابت کریں تو یہ میں اشارہ نہیں کر رہا کہ میں کوئی جنسی متعلق کہہ رہا ہوں. یہ ایک بیوقوف ہے لندن میں، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. وَإِلَّا ہم اس بات کا اثبات نہیں کرتا سکتے عمری کتب سے، مخالفین کے کتب سے، کہ عائشہ نے کوئی ایسی ناموسی مسئلہ تھا وہاں پر. وہ ہم عمری کے کتب سے ہم یہ، کیونکہ جس الزام جو شخص لگاتا ہے اس کو مخالفین کے کتب سے ثابت کرنا چاہیے، حالانکہ وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا، وہ اس نے ایسے شور مچایا ہوا ہے. بہرحال اس شخص کی یہ خامی بہت ہے. ہمارے علماء جو ہیں، علامہ مجلسی، ان کی متاعن کی ایک بہت سیکشن ہے. میر ناصر حسین موسوی ہندوستان لکھنؤ کے جو بہت ہی بڑے بلند پائے کے محقق تھے، ان جیسا محقق کوئی گزرا بھی نہیں ہے. ابقات الانوار کے جو لکھنے والے ہیں، میر حامد حسین کے والد میر ناصر حسین الموسوی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں تشہید المتاعن ہے، ان میں عائشہ کے متاعن ہیں. لیکن یہ متاعن جن کا یہ اشارہ کر رہے ہیں نا، اس کو اگر آپ مخالفین کے کتب سے ثابت نہیں کر سکتے تو اس کو چھیڑتے کیوں ہیں؟ بہرحال ہم جو عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ نے غلطیاں کی، ہمارا مقصد کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی اس نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی احادیث اس نے افترا کی ہیں.
امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ لڑا ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے ان کی دشمنی تھی، اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی تھی، ائمہ اطہار علیہ السلام سے اس کی دشمنی تھی، اس لیے وہ ایمان کے درجے سے خارج ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم جو اشارہ کرتے ہیں اس موضوعات پہ اشارہ کرتے ہیں۔ بہرحال اگر یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ گناہ ہو رہا تھا تو عائشہ کو گناہ کا بانی اور اس کا گھر گناہ کا مرکز اس مسئلے میں اور حدیث کے سلسلے میں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پہلی آیت جو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے۔ دوسری آیت میرے معزز ناظرین سورہ نور، جس کا ہم نے طلیعہ سخن میں پڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کو پڑھوں آیہ نور، اسی آیہ احزاب کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا طاہر القادری صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں۔ عرفان القرآن جناب طاہر القادری صاحب کا ترجمہ جو منہاج القرآن سے چھپی ہے، اس میں صفحہ 722 میں اس آیت کا ترجمہ دیکھیے، 722 سورہ احزاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الا ان یؤذن لکم الی طعام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے۔ ہاں اگر پہلے تو اگر کھانے کے لیے بلایا گیا تو آ جاؤ، کھانے کے لیے نہیں آیا تو گھروں میں داخل نہ ہونا۔ مخالفت کیا نہیں کیا بھائی، صحیح ہے۔ اگر کہو وہاں پہ گناہ ہو رہا تھا تو عائشہ کی بےزتی ہے۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ میں جلدی سے اس کی ترجمہ پیش کروں اور مخالفت عمر اس آیت کے ساتھ واضح کروں۔ قرآن کریم مولوی فتح محمد جالندھری صاحب کی، اس میں صفحہ نمبر 597، ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، اے مؤمنو اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر نہ داخل ہوا کرو۔ ہے بھائی، بولا نا کہ دوسروں میں پہلے سلام کرو اور اجازت لے لیں پھر داخل ہوں، اگر اجازت نہیں دیا تو داخل نہ ہونا۔ اس آیت کی مخالفت عمر نے کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ہشام نے کی ہے۔ ہشام نے اگر بھی کیا تو عمر کے حکم سے کیا نا، ذمہ داری تو عمر پہ ہے۔ وہاں پہ گھر میں داخل ہوا زبردستی۔ یہ آیت کی مخالفت، قرآن کی حکم کی جو مخالفت کرتا ہے وہ فاسق ہے، وہ گناہ کار ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اگر عمر کو کیا چھوٹ ہے کہ وہ قرآن کی دل مرضی جہاں پہ مخالفت کرے؟ اگر یہ آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ گناہ ہو رہا تھا، الحمدللہ عائشہ کا آپ نے ثابت کیا، اعتراف کیا کہ عائشہ جو ہیں، عائشہ وہ ان کو پرواہ نہیں تھا، وہ اپنے گھر میں گناہ کے مجالس کا انعقاد کرتی تھی، جبکہ وہ ابو بکر پہ رونا اگر گناہ ہے تو ابو بکر کتنا ہی بدقسمت ہے، اتنا فاجر آدمی کو اس پہ رونا ہی حرام ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں سب پہ رونا حرام ہے تو وہ عائشہ تو قسم کھا کے کہتی ہے کہ حدیث جھوٹی ہے۔ اچھا، اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا، پھر اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، یعنی جب تک اجازت نہ دیا جائے داخل نہ ہونا۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا، اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ وَهُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ پاکیزگی کی بات ہے۔ عمر پاکیزہ نہیں ہے، پاکیزہ نہیں، پاک نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا پاکیزگی یہ ہے کہ تم اگر کسی کے گھر جاؤ، اگر وہ منع کرے کہ نہ آؤ، پلٹ جاؤ، تو پتہ عمر نے تو پلٹ نہیں گیا نا، عمر تو اندر گھسا دیا اس نے اپنے آدمی کو، ہشام کو۔ پتہ یہ چلا کہ عمر پاکیزہ نہیں ہے، مخالف قرآن بھی ہے اور گناہگار اور فاسق بھی ہے کہ اس نے اس آیت کی حکم کی رعایت نہیں کی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ وہاں پہ گناہ ہو رہا تھا تو الٹا آپ پہ اور مزید عائشہ کو آپ نے گناہگار بنا دیا۔ کسی طرف بھی آپ جاؤ مصیبت آپ پہ قائم ہے بھیا، عمری لوگ آپ بھاگ نہیں سکتے۔ اچھا، میں کچھ متائن جو صرف عائشہ سے متعلق ہیں عمر کے اس کرتوت میں عائشہ کی نسبت اس نے جو ظلم کیا ہے وہ آپ کے خدمت میں عرض کروں۔ ایک بڑا تان ہے کہ اس نے قرآن پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ افترا کیا، عائشہ قسم کھا کے کہتی تھی کہ یہ مفتری ہیں، تو یہ وہ میں الگ تقریر میں بتاؤں گا۔
لیکن عائشہ کے متعلق عمری حضرات ہمیشہ میں سناتے ہیں کہ بھئی کیا ہے، عائشہ ہماری ماں، عائشہ ہماری ماں، ماسی عائشہ، ماسی عائشہ، ماسی عائشہ. پنجابی میں کہتے ہیں نا ماسی، ماں کو ماسی بولتے ہیں پنجاب کے کچھ علاقوں میں، پٹواری میں، ہے کہ نہیں؟ مائی عائشہ، ماسی عائشہ. او کیا ہوا؟ کہتے ہیں ازواجہ، ازواجہ امہات، ہم نے ماں کا دفاع کرنا ہے، ماں کا دفاع، ماں کی عزت کو بچانا. او بھائی اس کے پیچھے ایک کہانی بھی ہے نا، وہ طلحہ کی ہم نے سنایا ہے آپ کو، انگلش زبان میں دیکھیں. وہ ابھی کچھ ایک مولوی وہاں پہ کھڑا ہوگا کہ یہ طلحہ ابن عبید اللہ ابن عثمان نہیں ہے، طلحہ ابن عبید اللہ ابن مصعب ہے. اس کا جواب بھی میں ہم دے دیں گے انشاءاللہ. وہ اللہ یاری یہاں پہ ہے، یہ وہ ضربت ہم دے رہے ہیں کہ نہ عرفان شاہ، نہ نقش بندی، نہ فرش بندی، نہ کوئی بھی ہے، کوئی بھی مداری مولوی آ جائے، وہ سب آپ کے جادو جو سحر بیانی سب وہ یہاں پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم وہ سب جو ہیں آپ کے باطل جو خدائیں ہیں ان کو ابطال کر کے چھوڑیں گے. اچھا، عائشہ ماں ہے، ماں کے ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے بھائی، ان کے احترام کرنا ہے. کوئی اس کے برا بات کرے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں بھائی. عائشہ اپنے باپ پہ رونے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے اس نے کچھ خواتین کو جمع کیا ہے، ٹھیک ہے نا. عمر پہنچ گیا دروازے پہ کہ بند کرو. وہ حدیث جس کے متعلق اور جس کی بنا پر عمر استدلال کرتا ہے وہ عائشہ کے نزدیک جھوٹی حدیث ہے کہ نہیں؟ قسم کھا کے کہتے، اور وہ حدیث ہے بھی خلاف قرآن، جیسے ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو عمر نے اس کا کوئی رعایت نہیں کیا، کہا کہ باہر آ جاؤ. ہشام کو کہا چل اندر جاؤ، ان کو باہر نکالو، سب کو باہر نکالو، میں سب کو مارنا چاہتا ہوں. عبدالرزاق کے آپ نے حدیث ہم نے دکھایا نا آپ کو. ہشام اندر گھسنے کی کوشش کی، عائشہ نے کہا کہ میں منع کرتی ہوں، نہ آ جاؤ. عمر نے کہا کہ اس کی فکر نہ کرو، تم اندر جاؤ. ٹھیک ہے نا. اس میں نہ صرف قرآن کریم کی وہ مخالفت ہے، بلکہ اس میں کیا ہے، عائشہ کی بھی حد کے حرمت ہے کہ ایک خاتون کہتی ہے میرے گھر نہ آؤ. اگر قرآن کی کوئی آیت بھی نہ ہوتی نا، ہم صرف آپ ہوتے تہذیب کی بات کرتے ہیں، احترام و عزت کی بات. احترام و عزت صرف مسلمانوں میں تو نہیں ہے نا، دوسرے لوگ بھی اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. امریکنز ہیں، برٹش ہیں، ہندو لوگ ہیں، جاپان کے لوگ ہیں، چائنا کے لوگ ہیں، بت پرست لوگ ہیں. عزت و احترام تو صرف اسلام میں تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک عرفی بات ہے، یہ تو سب لوگوں میں ہے. ایک خاتون جس کے والد کا انتقال ہوا، وہ کہتے ہیں میرے گھر میں نہ آ جاؤ. وہ عمر کہتا ہے چلے جاؤ، اس کی فکر نہ، میں نے تمہیں اجازت، اندر گھس جاؤ. یہ عائشہ کی حد کی حرمت ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس کے گھر کے اندر جا کر وہاں پہ خواتین کو ایک ایک کر کے نکالنا، ان کو ایک ایک کر کے حد اقل ان کی پھوپھی اماں کو پکڑ کے نکال. اس میں صاحب خانہ کی کتنی بے عزتی ہے، اور اس حد تک اس کی بے عزتی ہے کہ وہ بیچاری تو ہم نہیں کہتے دشمن اہل بیت علیہ السلام کو، وہ اگر کوئی اور ہوتی تو بیچاری کیا ہوتی. وہ ہشام کے سامنے وہ کیا کرتی ہے، وہ التماس کرتی ہے، التجا کرتی ہے کہ مجھے تو باہر نہ نکالو نہ میرا بیٹا. پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے. تو اس میں کیا ہے، اس میں حد کی حرمت ہے، بے احترامی ہے عائشہ کی. اور یہ لوگ کہتے ہیں جو ہماری ماں کو بے احترامی کرے تو وہ فاسق ہے، فاجر ہے، قابل قتل ہے. جنید نے کیا تھا؟ جنید نے عائشہ کو دھمکی دیا تھا. کیا جنید جمشید تھا، کیا تھا؟ اس طرح کے اور لوگ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں عائشہ کے خلاف کچھ بات ہی نہیں کر سکتے، ڈر کے مارے. مولوی سے ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ تکفیر کریں گے، مار دیں گے، کیونکہ یہ عائشہ کے متعلق کچھ بھی کہو کہیں گے اوئے گستاخ ہو گیا، عورت اس پہ طلاق ہے، نکاح ٹوٹ گیا. کیا ہے کہ نہیں؟ او بھائی اگر جنید جمشید کا نکاح ٹوٹ گیا ہے تو عمر کا کیسے نکاح نہیں ٹوٹا بھائی؟ اس نے تو بڑی بے عزتی کی ہے، اندر گھس گیا ہے، اس کو بڑی بے عزتی کیا نا. اندر گھس گیا، اس کے سب مہمانوں کو باہر نکالو، اس کی پھوپھی اماں کو نکالو، اس کو مارو سب کے سامنے. اس سے زیادہ بے عزتی کیا ہے، حد کی حرمت کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. آپ اب اپنے گاؤں میں دیکھیں، اپنے شہر میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اگر کسی آپ کے گھر والے خاتون 5-10 جمع ہو جائیں ایک جگہ، آپ کے کسی انتقال ہو گیا، وہ خدا نہ کرے کوئی غم کا مسئلہ ہے، کوئی ماموں، کوئی چچا، کوئی بھی مر گیا ہے، خواتین وہاں پہ جمع ہیں، اس کی یاد میں مثلا قرآن پڑھیں گی، کچھ روئیں گی، مثلا کچھ خواتین اس کو تسلی دیں گے، کہیں آپ آرام کریں، صاحب مصیبت جو ہے اس کو پرسا دیں گے. تو وہاں پہ کوئی آ جائے تو اسی صاحب مصیبت کو
کہ باہر آ جا، بند کرے، بند کرو، وہ سلطان راہی کی طرح کہ یہاں پہ یہ شادی نہیں ہو سکنا، یہاں پہ یہ ماتم نہیں ہو سکنا، اوئے اس کی طرح آ جانا ڈنڈا لے کے وہ اس میں صاحب خانہ کی کیا بےعزتی ہے، تو معلوم ہے پورے اس کے پوری نہ صرف عائشہ کے پورے خاندان کی بےعزتی ہے کہ نہیں. پھر ان کو مار مار کے وہاں سے نکال، سب کو بگا دو. اور بھائی یہ تو بالکل اس کی آبرو ریزی ہے. اس کو آپ صرف عائشہ کے متعلق میں فی الحال عرض کر رہا ہوں کہ جو بے عزتی ہے اور آبرو ریزی ہے، اس میں حد کے حرمت ہے، بے احترامی ہے عائشہ کی. یہ تو کوئی چھپی بات نہیں. آپ اس کو کچھ آپ اندازہ لگائیں، کچھ اس کا آپ خیال کریں، سوچیں، اس متعلق واضح و آشکار ہے. اور آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ عائشہ کی احترام کرنا واجب ہے کیونکہ وہ ماں ہے، اور اس کی بے احترامی کرنا فسق ہے، یا اس سے آگے بڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں کفر ہے. تو میرے معزز ناظرین، محترم علماء، خطبہ، جو آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں، آپ خود سوچیں، اگر یہ فسق ہے، فجور ہے، کفر ہے، جو بھی ہے، جو کرنے والے پہ تو یہ لاگو ہے نا. قرآن تو کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے متعلق غلط بات کرے، خدا کے متعلق مثلا خدا نے کہا ہے کہ نماز 2 رکعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2.5 رکعت ہے. بھائی ہاں، خدا نے متعلق فرماتا ہے کہ ہم ان کی گرفت کریں گے شدید، زور سے ان کو پکڑ لیں گے، یمین سے پکڑیں گے، خدا قدرت سے اپنے پڑیں گے، یا ان کے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے. ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ان کا رگ حیات، شہرگ ان کی ہم کیا کریں گے، کاٹیں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی رخصت نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے کہ وہ گناہ کریں، کہ وہ خدا کی مخالفت کریں، یعوذ باللہ. بھلے وہ تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تو سب سے زیادہ خدا کی اطاعت کرتے ہیں، اسی لیے وہ تو برگزیدہ ہیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے، وہ اطاعت کرتے ہیں خدا، اسی لیے تو مقرب ہے، نہ کہ خدا سے کوئی رشتہ داری ہے کہ نہیں. ہم بھی اگر ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو امام مانگتے ہیں، نہ اس لیے کہ وہ ان کی خدا سے رشتہ داری ہے، وہ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، خدا کے چنے ہوئے ہیں، خدا کے اصفیاء ہیں، اس لیے کہ وہ خدا نے جو ان کو پاکی دی ہے، عصمت دی ہے، جو طہارت دی ہے، وہ کبھی خدا کی گناہ کا اور خدا کی مخالفت کا سوچ ہی نہیں سکتے، چاہیے کہ وہ ارتکاب کر جائیں. خدا نے ان کو جو علم دی ہے ان میں کوئی جہل نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، خدا کے بالکل برگزیدہ اور پاک بندے، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح. تو اگر اس شخص نے عائشہ کی بے احترامی کی، اور عائشہ کی بے احترامی کرنا آپ کے نزدیک فسق ہے، اور اس لیے یہ اگر کفر کہیں گے تو یہ کفر ہے. جو بھی کہیں آپ، وہ عمر پہ لاگو ہے، وہ الزام کا آپ جواب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ کون سی، یہ پہلی بات تو ایک قرآن کی آیت کی مخالفت، دوسری قرآن کی آیت کی مخالفت، عائشہ کو گنہگار قرار دینا، تیسری. چوتھی جو طعن ہے وہ کیا ہے، نمبر 4، وہ یہ ہے کہ عائشہ کی حد کے حرمت. پانچویں طعن کہ عائشہ کی اذیت، عائشہ کی اس کی بری طرح اذیت کی ہے، عائشہ کو خوفزدہ کیا ہے، عائشہ کے گھر کے نوجوان کو، عرب کو ان کے گھر گھسا دیا کہ ان کو باہر نکالو، ہر ایک خواتین کو. اسی لیے عائشہ خوفزدہ ہو کے اس کے سامنے کہا کہ مجھے تو نہ نکالنا نا. حدیث تو میں نے آپ کو دکھایا صحیح سند کے ساتھ. تو ان کو تخویف کرنا، ڈرانا، اذیت کرنا، یہ 2 مختلف طعن ہے. ایک طعن ہے تخویف کرنا، ڈرانا، اور ایک خوف ہے اس کی اذیت کرنا. یہ نمبر 5 اور نمبر 6 یہ دونوں طعن عمر پہ لاگو ہیں. جو عام مومن کی اذیت کرے وہ گناہگار ہے. قرآن مجید ہے مولانا فتح محمد جالندری کی ترجمے کے ساتھ، سورہ احزاب میں آیت نمبر 54 یا 55 ہے میرے خیال میں ابھی دکھاتا ہوں. یہ صفحہ نمبر 725. یہ آیت نمبر ہے 58. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان کا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا ہے. وہ لوگ جو مومنین کو اور مومنات کو اذیت کرتے ہیں بغیر ما اکتسبوا، اذیت کرتے ہیں
اس چیز کے سبب کہ انہوں نے اس کا گناہ ہی نہیں کیا ہے. آپ کسی کی اذیت کریں بلا جرم و بلا جریمہ، اس کی اذیت کریں کہ اس کو قصور نہیں ہے، تو فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے ایک بہتان کا اور ایک اسم مبین کا، اثم گناہ، واضح گناہ کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے. تو عائشہ نے، وہ اپنے ابے پہ رو رہی ہے، وہ تو حرام تو نہیں ہے والد پہ رونا، اور دوسرے وہ ام فروا اپنی بھائی پہ رو رہی ہے، تو اس کو گناہ قرار دینا، پھر اس کو اذیت کرنا، یہ اثم مبین ہے، واضح گناہ ہے. اور قرآن کی روح سے اس کا عمر بہتان کا اور واضح گناہ کا مرتکب ہوا ہے. اور کسی مسلمان کا اذیت کرنا یہ حرام ہے، اور عائشہ ان کے نزدیک مسلمان ہے اور مؤمنہ ہے، اس لیے عمر اس جرم کا مرتکب ہوا ہے اور اس پہ یہ الزام لاگو ہے. دوسری بات جو ہے میرے معزز ناظرین، اس میں عائشہ کی بڑی بے عزتی ہے جو عبد الرزاق صنعانی کی صحیح روایت میں موجود ہے، اور میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اور وہ یہ اسحاق ابن راہوی کے مسند میں بھی موجود ہے. وہ یہ ہے کہ عمر نے ان کو سے کہا، عمر نے ہشام ابن ولید سے کہا کہ سب خواتین کو باہر نکالو، سب خواتین کو باہر نکالو. تو سب خواتین میں عائشہ بھی تو شامل ہے نا. دیکھیں المصنف لعبد الرزاق الصنعانی، یہ عبد الرزاق صنعانی صاحب کی جو مصنف ہے، یہ مجلد ثالث ہے. میں اس میں دیکھیے میرے معزز ناظرین صفحہ 556 میں حدیث رقم 6680، لما مات ابو بکر بکی علیہ، ابو بکر جب مرا ہے تو اس پہ گریہ کیا گیا ہے. عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت یعذب ببکاء الحی، میت کو عذاب ہوتی ہے اس لیے کہ زندہ اس پہ روتے ہیں، اس کے رشتہ دار اس پہ رو رہے ہیں. وابوا الا ان یبکوا، انہوں نے مانا نہیں، انہوں نے گریہ استمرار رکھا. فقال عمر لہشام ابن الولید قم فاخرج النساء، عمر نے ہشام سے کہا کہ اندر جاؤ اور خواتین کو باہر نکالو. خواتین میں کون؟ عائشہ تو شامل ہے، بلکہ ان کا سرکردہ عائشہ ہی ہے. درہ لے کر عمر دروازے پہ کھڑا ہے اور بڑے غصے میں ہے، اور ہشام کو اندر اس نے بھیجا ہے کہ خواتین کو باہر نکالو. خواتین میں کون شامل؟ عائشہ بھی تو شامل ہے نا. عائشہ ڈر گئی ہے، اسی لیے وہ کہتی ہے فقال عائشہ انی احرجک، یا میں تجھے منع کرتی ہوں، یا میں تجھے اپنے گھر سے نکالتی ہوں. قال عمر ادخل فقد اذنت لك، عمر نے کہا اس کی بات نہ سنو، تم اندر جاؤ. تو یہ اندر آیا ہے، فدخل، اندر آیا ہے. فقالت عائشہ امخرجی انت ای بنی، اے میرے چھوٹے بیٹے تم مجھے باہر نکالو گے؟ تو اس نے کہا نہیں، تجھے نہیں نکالوں گا. تو واضح ہے کہ جو عمر نے حکم دیا ہے اس میں عائشہ بھی شامل ہے کہ عائشہ کو بھی باہر نکالا جائے. تو اس میں جو توہین ہے کہ کسی زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے گھر سے ان کو گھسیٹ کے یا کسی بھی طرح نکالے، اور وہ آدمی باہر درے پہ کھڑا ہے، اگر وہ باہر آتی کیا اس کو بھی مارتا، عائشہ کو بھی؟ یہ تو ہمیں نہیں معلوم نا، وہ کیونکہ عائشہ کو اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں نکالوں گا، پھر عائشہ بھاگ گئی، مثلا کس طرح بھاگ گئی وہ ہمیں نہیں معلوم. بہرحال اس میں جو حد کی حرمت ہے بالخصوص کہ اس نے کہا کہ سب کو نکالو، اور عائشہ کو جو اس سے خوف ہوا ہے، اور عمر کا جو ارادہ تھا درہ لے کے دروازے پہ کھڑا ہوا اور اس نے سب خواتین کو مارا بھی ہے، تو عائشہ کو انہوں نے بھلے نہیں نکالا، عائشہ کسی اور طریقے سے وہاں سے کسک گئی، نکل گئی تو الگ بات ہے. وہ الا ظاہر یہ ہے کہ عمر کا ارادہ تھا کہ عائشہ کا بھی اس کی بھی خاطر مداری کی جائے، شاید ہوئی بھی ہو. تو یہ لوگ روایت تو نہیں کرتے نا، یہ تو بہت کچھ چھپاتے ہیں، یہ بھی تو ہے. بہرحال اس میں جو خاص توہین ہے کہ اس نے حکم دیا کہ ان سب کو نکالو، اس میں جو خاص تذلیل ہے، اس میں جو خاص تخویف اور ڈرانا اور تہدید اور دھمکی ہے کہ خاتون کو، ایک مصیبت زدہ خاتون کو آپ اس طرح ڈرائیں، اس میں جو یہ عناصر ہیں یہ غیر قابل انکار ہیں. اور عائشہ ان کے نزدیک تو بہت معزز خاتون ہیں، ان کے متعلق آپ کہیں کہ بھئی وہ اس نے جنید جمشید نے یہی تو کہا تھا کہ یہ اٹینشن مانگ رہی تھی، تو کفر فاسق، اس کو مارو. تو یہ جو عمر نے کہا یہ تو اس سے کئی گنا، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اٹینشن مانگنا ہے تو کوئی عیب نہیں ہے، خواتین بہت ساری ہیں جو اپنے شوہر کا اٹینشن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹینشن مانگنا یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ تو بہت اچھی، ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر ہم پہ پڑ جائے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. بہرحال یہ اس میں جو توہین ہے، تذلیل ہے، بے عزتی ہے، یہ تو بھئی اگر کوئی بہت ہی
پاگل آدمی ہو جو اس کا انکار کرے، یہ تو واضح و آشکار ہے، یہ سب فسق اس میں ثابت ہے میرے معزز ناظرین۔ اچھا، پھر وہاں سے جو دوسری تذلیل ہے عائشہ کی، اسی روایت میں میرے معزز ناظرین خواتین جو نکلی ان سب کو مارا ہے عمر نے، سب کو مارا ہے۔ عبد الرزاق صنعانی کی جو روایت میں تھا اس نے خواتین کو ایک ایک کر کے نکالا ہے اور سب کو عمر نے مارا ہے۔ اور ام فروہ جو ان کی پھپھی اماں ہیں ان کو اس عمر میں ہیں، عمر نے ان کو خوب مارا ہے۔ اور اس کے بعد وہ خواتین وہاں سے بھاگ گئی ہیں۔ تو آبرو ریزی جو اس میں ہے، تذلیل جو ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ سب متائن جو ہم نے ثابت کیے ہیں، کن کے متعلق ثابت کیے ہیں؟ عائشہ کے متعلق اس واقعے میں۔ اب ابو بکر پہ کی جو بے عزتی ہوئی ہے یہاں پر، میرے معزز ناظرین ابو بکر کے متعلق مختصر بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے ابو بکر کی کیا، ابو بکر کا کیا ہو گیا بھائی؟ جی یہ کیا ہے بھائی؟ ہاں پڑھ رہے ہیں نا بخاری، آپ کو بخار اگر آ جائے تو ٹائلینول، یہ جو کہہ رہا ہوں مولویوں کو کہہ رہا ہوں، کیوں عمری مولوی یہ ایسے ضربت کار ہیں نا، درے کار ہیں، اور ایسے ان کو چھوٹ پڑ رہی ہے بھی وہ ان کو بخار آتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، وہ بخاری سے پڑھ کے سناتے ہیں تو ان کا بخار اور بڑھ جاتا ہے، تو ان کو کہتا ہوں کہ وہ ٹائلینول کا استفادہ کریں۔ بخاری شریف بدماش جو کچھ بھی ہے، جلد اول، ادارہ اسلامیات لاہور کراچی پاکستان، ٹھیک ہے نا؟ اس کتاب میں معزز ناظرین دیکھیے صفحہ نمبر 708 پر، یہ صفحہ نمبر 608، معافی چاہتا ہوں 608، یہ حدیث نمبر باب نمبر 850 ہے، 850 باب المیتی یسمع خفق النعال، مردہ جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ مردہ کس کو سنتا ہے بھائی؟ مردہ جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ بتاؤ کیا مطلب کیا ہے؟ عن انس عن النبي صلى الله عليه وآله قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه ليسمع قرعان آلهم۔ ترجمہ کیا ہے؟ انس کہاں گیا؟ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے، یعنی مردہ، اور اس کو دفن کر کے پیٹھ پھر لی جاتی ہے، مردہ کو دفن کیا گیا، دفن کرنے والے واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں، بھائی قبرستان میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ میت کو اپنے قبر میں رکھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مردہ ہے، کچھ نہیں سنتا، نہیں، مردہ سن لیتا ہے، وہ حتیٰ کہ جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں جو کفار مشرکین مرے تھے تو ان کو کنویں میں ڈالا تھا اور کہا کہ انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم حقا ما وعدكم ربكم حقا، اس طرح کے کچھ جملے۔ تو عمر نے اسی وقت کہا تھا کہ آپ یہ سنتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا تھا کہ آپ سے بہتر یہ سنتے ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ سے بہتر یہ سنتے ہیں۔ مشرک کا جو مردہ ہے عمر سے سبحان اللہ بہتر سنتا۔ بہرحال اس کو چھوڑیے، مردہ جوتوں کی آواز سنتا ہے، اگر جوتوں کی آواز سنائی دیتا ہے تو کوڑوں کی آواز، دروں کی آواز بھی سنتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے جہنم کے ٹھکانے کی طرف دیکھ لے، اللہ نے اس کے بدلے تجھے جنت کا ٹھکانہ عطا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ ان دو چیزوں جنت اور جہنم کو دیکھے گا، اور کافر یا منافق کہے گا کہ میں نہیں جانتا، تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے تو نے نہ جانا اور نہ سمجھا، پھر لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان مارا جائے گا، تو وہ چیخ مارے گا، اور چیخ کو جن و انس کے سوا اس کے آس پاس کے چیزیں بھی سنتی ہیں۔ بہرحال مردہ چاہے کافر بھی ہو، قبر میں دفن ہو تو جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ یہ کس کی حدیث تھی؟ بخاری کی۔
مسلم صاحب کی، مسلم ہیں یہ بھی شریف، اوہو بہت ہی شریف ہے، شریف ہے بھائی شریف پتہ نہیں شرافت کا، صحیح ہے مسلم، توبہ توبہ سب شریف ہو گئے بھائی، صحیح مسلم۔ اچھا، نعمانی کتاب خانہ والوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے جلد پنجم اگست 2004 میں۔ اس کتاب میں دیکھیے میرے معزز ناظرین، اس کتاب میں صفحہ نمبر 402، چلے 420 میں نہیں ہے، 402 میں ایک بھلے 402 کہاں گیا 402، ٹھیک ہے نا، 402 حدیث رقم 7217 کو دیکھیں۔ عن انس بن مالک ان المیت اذا وضع في قبره انه ليسمع خفق نعالهم اذا انصرفوا۔ انس ابن مالک نے روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے جب وہ واپس جاتے ہیں۔ اس نے کئی ایک روایت اس طرح نقل کی ہیں اسی باب میں اور اسی صفحے میں اور اگلے صفحے میں اور اس سے پچھلے صفحے میں، جوتی کی آواز سنتا ہے۔ تو ابو بکر تو بھی وہیں دفن تھا نا، ابو بکر بھی تو وہیں دفن تھا، تو مردہ اگر جوتوں کی آواز سنتا ہے تو کیا ابو بکر کی بہن کی جب عمر خاطر مداری کر رہا تھا، جب اس کے خوب کوڑوں سے دروں سے اس کی خوب اس نے عزت بحال کی ہے اور وہ چیخ رہی تھی کہ بچا لو بچا لو، اب نہیں روؤں گی، جو بھی وہ خواتین کہتے ہیں جب وہ اس کو مار پڑتی ہے۔ تو اگر میت چاہے وہ کافر کی ہو کیوں نہ ہو، وہ جوتوں کی آواز سنتا ہے تو مجھے بتائیں، تو جوتوں کی آواز سے تو زیادہ اونچی دروں کی آواز ہوتی ہے، اور اس سے، اور جب وہ بھی کسی عمر رسیدہ خاتون کو مارا جاتا ہو، کسی مرد کو مارے شاید وہ چیخ نہ مارے، خواتین تو چیختی بھی ہیں، تو ابو بکر نے ضرور اس کو سنا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں ابو بکر جب وہ قبر میں ادھر پڑا تھا ساتھ ہی جب اس کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی اور اس کی بیٹی اور اس کی مثلا صرف عائشہ تو بیٹی نہیں تھی، اسما بھی بیٹی تھی نا، اسما بنت ابی بکر، اور کئی اس کے مثلا اس کی بہو، مثلا اس کے خواتین ان کے گھر کے جو ہوتے ہیں رشتہ دار وغیرہ، ان کی عمر نے جب پٹائی کی ہے ابو بکر نے تو ان کی چیخ مار سنی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ابو بکر کو قبر میں اذیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جب آپ کو آپ کے سامنے آپ کی بہن کی مارا جائے، آپ اس کی آواز سنیں، تو اس سے تو موت بہتر ہے نا، لیکن مشکل یہ کہ ابو بکر قبر میں مر بھی نہیں سکتا، وہ مر چکا ہے۔ بہرحال وہ جو بے عزتی ہے اس میں، جو اذیت ہے، جو آزار ہے، جو تکلیف ہے، وہ عمر بھائی اس نے کیا کہا کہ میں ان کو مارتا ہوں اس لیے کہ یہ رو رہی ہیں، اور ان کے رونے کی وجہ سے ابو بکر کا عذاب بڑھ جاتا ہے۔ ابو بکر کی قبر سے یہ کہتا ہوگا کہ اے فلاں فلاں شدہ، تو مجھے عذاب ہونے ہی دے، تیری مار سے تو یہ قبر کے عذاب جو ہے یہ زیادہ خوش آئند ہے، یہ اس کی تکلیف کم ہے، جو عذاب اس کے، مگر یہ کہیں کہ اس کے ابو بکر کو پرواہ نہیں ہے، تو اگر آپ کہیں کہ اس کو غیرت نہیں ہے تو یہ الگ بات ہے۔ اگر اس میں کچھ غیرت ہے، حمیت ہے، مردانگی ہے، اس کی بہن کی پٹائی ہو رہی ہے گلی میں سب کے سامنے، اس کے گھر کی بیٹیوں کو ان کو مارو، ان کو بے عزتی کرو سب کے سامنے، کسی کا چادر گر رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے مارو کوڑے سے اس کو۔ یہ جو بے عزتی کی ہے عمر نے نا، ابو بکر کی قبر میں پلٹ پلٹ کے پتہ نہیں اس کو کتنی گالیاں دی ہوں گی اس نے عمر کو۔ بہرحال اس میں جو اذیت ہے وہ واضح و آشکار ہے۔ اس کے علاوہ میرے معزز ناظرین، یہ تو واضح و آشکار ہے، جو ابو بکر کی اس میں کسر شان ہے اور گستاخی ہے، وہ یہ ہے میرے معزز ناظرین کہ ابو بکر کو یہ تو عشرہ مبشرہ سے سمجھتے ہیں نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے، اور وہ دفن بھی ہوا ہے وہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ وہ اس کا باپ کا جائیداد توڑی تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان تھا، گھر تھا،
اسی میں بغیر اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصیت تو نہیں کی تھی کہ ابو بکر کو یہاں پہ دفناؤ، ان لوگوں نے زبردستی وہاں پہ دفن کیا تھا. یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جو بھی املاک ہیں وہ صدقہ ہیں، صدقہ ہیں یعنی سب مسلمین اس میں شریک ہیں. ابو بکر عمر نے سب مسلمین سے کیا اجازت لی کہ ہم آپ کی جائیداد میں تصرف کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں حق دیں کہ ہم یہاں پہ اپنے میت کو دفن کریں. کبھی اجازت نہیں لی. اگر کہیں کہ نہیں یہ صدقہ نہیں، یہ وارث کو ملتا ہے، وارث کون ہے؟ سرور کائنات کا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. خواتین کو تو ثمن میں سے ہر ایک کو تسع ملتی ہے، یعنی خاتون کو، وائف کو میراث سے کیا ملتا ہے؟ میراث سے 1/8 حصہ ملتا ہے. اور کیونکہ 9 خواتین ہیں تو 9 خواتین میں تسع ثمن 1/8 8 روپے میں سے 1 روپیہ خواتین کو ملتا ہے، بقیہ 7 روپے کن کو ملتا ہے؟ اولاد کو ملتی ہے. اولاد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا ہے؟ وفات کے وقت صرف 1، زہرا سلام اللہ علیہ. 8 روپے میں سے 1 روپیہ سب خواتین کے لیے اور 7 روپے کس کے لیے؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے. اور وہ 1 روپیہ بھی جو ہے وہ 9 خواتین میں تقسیم ہوگا. تو عائشہ کا اس میں کیا، اگر ہم کہیں کہ یہاں پہ ان کو میراث ملے گا تو وہ تو 1.5% ہے نا، 1.5% بنتا ہے. اگر 8 روپے میں سے 1 روپیہ آپ لے لیں، 1 روپے کو آپ 9 لوگوں میں تقسیم کریں تو 100% میں سے یہ 1.5% بنتا ہے. یہ عائشہ کا حق ہے. اور وہ بھی حق خواتین کو جائیداد میں نہیں ملتا. خواتین کو، وائف کو یہ جو ہے جائیداد زمین میں نہیں ملتا، ان کو گھر کے جو سامان ہے اس میں ملتا ہے. تو گھر میں تو اس کا حق ہی نہیں. اگر ہم کہیں ارث ہے جو حاصل حقیقت ہے، وورث سلیمان و داؤد کہیں کہ انبیاء کا ارث ہوتا ہے. اگر یہ کہیں کہ نہیں انبیاء کا ارث نہیں ہے، چلو مان لیا بھائی، پھر بھی عائشہ کا کیا حق ہے؟ وہ تو صدقہ ہے. صدقہ تو وہ ما ترکنا صدقہ، بھلے ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. تو اگر صدقہ ہے تو وہ بیت المال میں سب مسلمین کا حصہ ہے، پھر بھی مال غیر پہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا. بہرحال وہاں پہ دفن ہونا ابو بکر کا، عمر کا، یہ خود غصب ہے اور ان کی مخالفت شرع مقدس کی دلیل ہے، نہ ان کی کہ انہوں نے ان کا کوئی قرب ہے. کہتے ہیں کہ یہ تو بھائی یہ تو عشر مبشرہ میں سے ہے. اگر واقعاً ابو عمر کو یقین ہوتا یہ عشر مبشرہ میں ہے اور یہ جنتی ہے تو جنتی کو کہاں عذاب ہو سکتی ہے بھائی؟ کہ آپ نے اس کے پورے خاندان کی اس طرح بے عزتی کی ہے کہ بھائی ابو بکر وہاں پہ عذاب ہو رہی ہے آپ کے رونے کی وجہ سے. تو پتہ یہ چلا کہ عشر مبشرہ کی حدیث یہ ہے جھوٹی. کس کے نے تکذیب کی ہے؟ عمر نے. اس دن جب عائشہ کی بہن کو گلی میں خوب مارا ہے، اس دن عمر نے عشر مبشرہ کی حدیث کی جھوٹ ہونے کی دلیل دی ہے. اسی طرح والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. یہ آیت نمبر 100 ہے. کہتے ہیں کہ سابقین اولین، یہ الگ بات ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ ہاں اور بہت سارے دوسرے سابقین اولین تھے جن پہ حد جاری ہوا ہے، ان کو چھوڑتے ہیں ان باتوں کو. اگر واقعاً اس آیت کا مصداق ابو بکر ہوتا، ابو بکر ان سابقین اولین میں سے ہوتا کہ خدا ان سے راضی ہوں، خدا سے راضی ہیں، یا یہ بیعت الرضوان جو ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینة علیہم واثابهم فتحا قریبا، کہ خدا ان لوگوں سے جو با ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، نہ کہ منافق ہوں. جب آپ سے ایمان والے بیعت کر رہے تھے خدا ان سے راضی ہو گیا، اور خداوند متعال جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور اسی لیے ان پہ اپنی آرامش نازل کی، اور خداوند متعال نے ان کو فتح قریب نصیب کیا. اور کون؟ غزوہ حدیبیہ کے بعد کون سا غزوہ تھا؟ فتح کس کو ملی؟ غزوہ حدیبیہ کے فوراً بعد غزوہ خیبر ہے، یہودیوں کا محکم قلعہ. اس قلعے سے کچھ لوگ بھاگ بھی گئے تھے، فرار بھی ہوئے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جن سے خدا راضی ہے ان کو خیبر میں فتح ہوئی ہے. تو پتہ چلا کم از کم وہ لوگ جو فرار ہو گئے تھے یہودیوں سے خیبر میں نا، خدا ان سے راضی نہیں ہوا. یہ تو پتہ چلا نا. اب وہ کون ہے وہ تو ہم بتائیں گے کہیں جا کے. بہرحال راضی کی مہم یہ ہے، اہم مسئلہ کہ آیت کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے حدیبیہ میں بیعت کی اگر وہ مومن ہیں تو خدا ان سے راضی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عمر کو تو یہاں پہ بڑا ڈر ہے کہ عمر کو، ابو بکر کو بھی عذاب ہو رہا ہے ان کے رونے کی وجہ سے. تو پتہ یہ چلا کہ ابو بکر اس آیت کی مصداق نہیں ہے، لذا
ابو بکر عشرہ مبشرہ، یہ آئے رضوان، آئے والسابقون الاولون، ان سے خود ابو بکر، عمر خود جھٹلاتا ہے کہ یہ ابو بکر ان کے مصادیق میں سے ہوں، آیت کے شان نزول میں ابو بکر بھی شامل ہوں۔ اسی طرح آئے غار وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ کہ یہ بھئی اس آیت میں ابو بکر کی ایمان کی شہادت ہے، وہ جنتی ہیں۔ بھئی اگر واقعا شہادت میں جنتی ہوتا تو ابو بکر نے جب مارا ہے پورے ابو بکر کے خاندان کے خواتین کو، ان کے وفات کے اگلے دوسرے دن جب ان کے خوب پٹائی کی ہے، تو کیا وہ بھول گیا تھا کہ ابو بکر غار میں تھا، اور جو غار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی ہو تو وہ جنتی ہوتا ہے؟ تو یہ تو ابو عمر اس آیت سے جاہل تھا، یا عمر اب اس آیت کا یہ مقصد نہیں سمجھتا تھا کہ ابو بکر جنتی ہے۔ بہرحال اگر وہ ابو بکر ابو عمر کو یا جاہل کہیں یا یہ کہیں کہ وہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ابو بکر جنتی ہے، بلکہ وہ یہی سمجھتا تھا کہ ابو بکر کے عذاب ہو رہی ہے، اس کو بچانا ہے میں نے، اسی لیے تو مارا تھا اس کے پورے خاندان کو ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے پورے ابو بکر کے جتنے فضائل ان لوگوں نے اپنی تخیلات سے محنت کر کے اس کے لیے فضائل انہوں نے جو من گھڑت بنائی ہیں، اب وہ الحمدللہ عمر نے جس دن عائشہ کی بے عزتی کی اس نے، اور جس دن اس نے ابو بکر کے خاندان کے خواتین کو اس نے پٹائی کی، اور جس دن اس نے ابو بکر کی بہن کو سب کے سامنے دبا کے خوب مارا تھا کلیوہ، اس دن اب عمر نے پوری دنیا کے لیے شہادت دی کہ یہ سب روایات اور یہ سب ادلہ جو ابو بکر کے فضائل میں گڑی گئی ہیں، یہ سب جھوٹی ہیں، یہ سب مفترات ہیں، یہ سب موضوعہ ہیں، یہ سب لوگوں کے تخیلات ہیں اور لوگوں کے اپنے محنتوں کا نتیجہ ہے۔ میں نے کچھ مطالب اور کچھ متاعن اور کچھ مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، اور بہت سارا رہتا ہے، بقیہ انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ میرے معزز ناظرین، اگر اس پروگرام کو آپ دیکھتے ہیں، مومنین سے میری گزارش ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کار خیر میں ہماری نصرت کیجیے، ہماری آپ ساتھ دیجیے۔ ہمارا جو مؤسسہ ہے اس کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے میں، خدا بھی ہیلپ کرتا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ہیلپ ہے، اگر آپ بھی ہیلپ کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے، دین کا دفاع ہے اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے طریق کا احیاء ہے۔ آپ انشاءاللہ اس مسئلے کو توجہ دیجیے۔ ہمارا ویب سائٹ ہے abtv.org، وہاں پہ آپ جائیے، وہاں پہ آپ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں، پے پال کے ذریعے سے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے، اور ہم آپ کے دعا گو ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے میرے اللہ، اے میرے رب، سلام و صلوات تیرا ہمارے آقا امام زمانہ علیہ السلام پہ نازل ہوں۔ اے میرے رب، ان کی فرج میں تعجیل فرما، ان کو اس نے خروج عنایت فرما، ان کے دشمنوں کو لعنت کر دے، ان کے منکرین کو لعنت کر دے، ان کے حق میں جو غدار اور جو خائن ہیں جس بھی لباس میں ہوں ان کو لعنت فرما۔ اے میرے اللہ، ان کی شیعوں کی تعداد میں اضافہ فرما، شیعوں کو ان کی معرفت اور ان کی توفیق طاعت عطا فرما، ہماری گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے اموات کو بخش دے، ہمارے اولاد کو راہ پاک اہل بیت علیہم السلام پہ ثبات قدم اور عزم راسخ عنایت فرما، ہمیں توفیق طاعت عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب شاہ نجف امیر المؤمنین علیہ السلام شاہ کائنات کو بلاتے ہیں، یا علی مدد